شان قائم سلطان جہاں توحید نشاں امید جہاں مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. ناظرین کرام، السلام علیکم. اور سب سے پہلے عید زہرا سلام اللہ علیہ کی مبارکباد قبول کیجیے. قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے عباس نقوی آپ کا ہوسٹ آپ کے پسندیدہ ترین پروگرام نصاب کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے عید زہرا کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں شاعر اہل بیت محترم جناب ریحان اعظمی صاحب. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ریحان اعظمی صاحب سے. السلام علیکم ریحان. السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں تمام مومنین اکرام سے اور تمام احباب سے اور تمام دنیا کے خانوادہ رسول سے محبت رکھنے والے محبان سے ایک التجا کرتا ہوں کہ میرے صحت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ آپ کو جلد از جلد صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. الہی آمین. ریحان بھائی، آج عید زہرا کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. سوال کو سننے کے بعد میں نے موقع اچھا سمجھا کہ میں اس وقت دنیا کے تمام مومنین اور عالم اسلام سے منسلک لوگ اور محبان اہل بیت اور محبان جناب ابو طالب علیہ السلام صلی اللہ اور ان کے خانوادے سے مجھے بات کرنے کا، اور بات کرنے کا کیا، مجھے التجا کرنے کا موقع میسر ہوا ہے. تو میں ان کو اپنے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں دیکھیے 4 سال سے میں بستر پہ ہوں، جی. اور ایک طرح سے 4 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا ہوتا نہیں ہے. میں اپنے تمام احباب اور اعزاء اور دوستوں سے دعا کرتا ہوں کہ میری صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں الہی آمین. تاکہ میں پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں اور انشاءاللہ. ویل چیئر سے مجھے مولا جو ہے نا نجات دلائے. الہی آمین. ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ بیمار کربلا کے طفیل آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا ہو، اور انشاءاللہ جلد ہم آپ کو اپنے پیروں پر چلتا دیکھیں. ریحان بھائی، عید زہرا کے حوالے سے ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں کہ عید زہرا ہمارے ہاں بڑی خوشی اور بڑے جوش و ولولے کے ساتھ منائی جاتی ہے. اس حوالے سے آپ اپنا پہلے عید زہرا کی بنیادی اہمیت کے حوالے سے آپ بیان فرمائیے. عباس بھائی، عید زہرا بذات خود ہی ایک ایسا لفظ ہے کہ کائنات کو اس لفظ پر ہی پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس خاتون کو دروازے پر جا کر اللہ کا محبوب رسول واہ واہ واہ، صبح سویرے سلام پیش کرے، کیا کہنے. اور جس کا اللہ تعالی خود خاتون جنت کا لقب دیتے ہوئے ام ابیہا کہہ کر پکارے. بے شک. تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ام ابیہا پروردگار عالم نے کیوں کہا؟ بات یہ ہے کہ اس بات پر تو خود پیغمبر اسلام بھی حیران ہوئے. تو جواب آیا کہ اے رسول، تم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہو، تم وہی بولتے ہو جو وہی بولتی ہے. کیا بات ہے. بے شک. یہ بات یاد رکھو، نہ تم کسی کے باپ ہو، نہ تم کسی کے بیٹے، لیکن یہ جس کو بنا پر ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، کیا بات ہے. جس کی بنا پر آئے کوثر اتاری، بے شک. اور اس کو ہم نے یہ جو خوشی کا لمحہ عید زہرا کے عنوان سے
جی جی نہ صرف اپنے حبیب کو عطا کیا بلکہ پوری کائنات کے اور عالم اسلام پر محبوب خدا اور سیدہ طاہرہ اللہم صلی علی راضیہ محمد و آل مرضیہ محمد۔ کو ہم نے جو خوشی بخشی، جی جس کے لیے ہم نے کوثر اتارا، جی بے شک، اس کے گھر میں آج خوشی کا دن ہے جی ہاں، اور اس کا وہ ارمان پورا ہوا کہ جس کے لیے ہماری پوری نیت اور ہماری پورا ایک ایک لمحہ جی اور ہمارے حجر و شجر و اور انبیاء، اوصیاء، اولیاء اور قدسیان عرش و فرش جی کو آج کے لمحے کو عید سعید سے منسوب کرنا پڑا۔ بے شک، تو اب عید زہرا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ اس سے پروردگار کی عبادات سے منحرف ہو جائیں اور کوئی اس پر گلی کوچوں میں ناچنے لگ جائیں۔ جی نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں خاتون جنت کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے شہزادے کے قاتلوں کو اللہ نے ان کے کیفر کردار کو پہنچایا، بے شک، اور کیوں نہ ہو کہ وہ عادل ہے، بے شک، وہ عدل جانتا ہے، اور بالکل، اس کے سامنے، اس عادل پروردگار کے سامنے صابروں شاکروں کی ایک بڑی ایک فوج موجود ہے کہ وہ صبر پر اتنے قادر ہیں کہ گھر لٹ جائے اور پانی بند ہو جائے جی اور خیمے نذر آتش ہو جائیں، اور اس کے باوجود بچے مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، حتیٰ یہ ہے کہ 6 ماہ کا ایک پھول جی بے آب اللہ مرجھا دیا جائے، وہاں پر بھی رب کا شکر ادا کرنے میں دیر نہ کرے۔ تو جب یہ بات ہوئی کہ آج ان پروردگار کے منکرین کا سزا کا وقت آیا، جی جی اور انہیں سزا سے ہمکنار کیا گیا، تو شہزادی کونین کے ہونٹوں پر تبسم آیا ہوا، بلکہ جو جنت الفردوس میں جن کی روح اس وقت اپنے اپنی آنکھوں سے جی نظارہ دیکھ کر تبسم فرما رہی ہیں، جس وقت بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا جی کہ یہ لفظ عید کیا ہے، اس کے لیے پروردگار نے کہا یہ آج عید کا دن ہے، سب سے بڑی عید ہمارے یہاں کی، سب سے بڑی عید، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پروردگار کی بھیجی ہوئی عید ہے یہ، کمال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ریحان بھائی، اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، ہم یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم جناب ریحان اعظمی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں عید زہرا کے حوالے سے، اور
ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم انشاءاللہ ریحان بھائی سے گزارش کریں گے کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہمیں عطا ہو. تھوڑے سے وقت کے لیے اجازت دیجیے. چھوٹے سے بریک کے ساتھ قائم ٹی وی ٹورنٹو کے ساتھ رہیے. ناظرین کرام خوش آمدید. ہم جناب ریحان اعظمی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے عید زہرا کے حوالے سے، اور بریک پہ جانے سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ریحان بھائی سے گزارش کریں گے کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہمیں عطا ہو. اس سے پہلے میں ریحان بھائی آپ سے ایک ضرور سوال چاہوں گا کہ آپ اپنی شاعری وہ نوحے کی ہو یا آپ کی منقبت کی شاعری ہو، آپ کی کوئی خاص بات جو آپ کی خصوصیت ہے جو آپ نے اس سلسلے میں روا رکھی، اس حوالے سے کچھ فرمائیے. آپ کی خاص خصوصیت. بات یہ کہ خاص اور عام اور وقت کے لحاظ سے جی کچھ منظوم کہنا یہ بھی انہی ہستیوں کی دین ہے بے شک. جن کے لیے ان کا رب العزت ثنا گستر ہے. کیا بات ہے، واہ. تو ہماری آپ کی بھی یہ ایک عبادت ہے کہ ہم ان کے در دولت پر، ان کی چوکھٹ پر جب انبیاء کو، فرشتوں کو محو ثنا دیکھیں تو اس کے اس لمحات کو ہم بھی اس کے آواز میں، ان کی آواز میں آواز ملا کے اور گفتگو کریں. ٹھیک. اور اپنے رب سے اس گفتگو کے لفظ نقطہ بہ نقطہ خیرات میں مانگتے ہوئے، کیا بات. اور ان کو سامعین اور حاضرین کے سامنے پیش کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ریحان بھائی ایک چیز اور جو آپ سے خاص کر کے آپ سے شروع ہوئی کہ مقطع میں شاعر اور پڑھنے والے دونوں کا نام، میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آیا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ آج ایک عرصے سے آپ نے ہی اس چیز کی روایت ڈالی. جی بات یہ ہے عباس بھائی، جب آپ میری بات کرتے وقت اپنا ذاتی دوست کہہ کے مجھے بلاتے ہیں جی تو پھر آپ کی خواہش بھی مجھے پوری کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اب تو یہ وقت آ گیا کہ ان کی وجہ سے، جن کو میں کہہ رہا ہوں ان کو آپ جانتے ہیں سب، ان کی وجہ سے مجھ سے اب لوگ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ جب مجھ سے منقبت یا نوحہ لکھوانے آتے ہیں جی ہاں. تو وہ سرگوشیوں میں مجھ سے کہتے ہیں ہمارا نام آ جائے گا اس جی میں. جی جی. تو میں نے اپنے دوست کی خواہش کا احترام کیا. میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو مجھے پروردگار نے بخشا ہے، تو اس میں اگر میں خمس کے طور پر لفظیات واہ. دے بھی دوں تو مجھے تو میرا تو مال پاک ہو جائے صحیح گا. ہے صحیح ہے. لیکن لوگوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. دیکھیے وہ آپ لوگ جانیں، میں نے کبھی اس کا شکوہ نہیں کیا. بالکل بے شک نہیں. یہ آپ کو شہزادی کی عطا ہے جی کہ آپ اس میں سے بانٹتے جا رہے ہیں. جی لیکن کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ کے دل بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہے. جی. آخری ایک سوال اور اس کے بعد پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کلام شاعر بزبان شاعر. ریحان بھائی، ہمارے ہاں جو عید زہرا کا تصور ہے کہ 8 ربیع الاول کو جلوس کے اختتام کے فوراً بعد ہم سوگ بڑھا دیتے ہیں. جی. اس حوالے سے کچھ فرمائیے، اور بلکہ خاص کر کے سلمان اعظمی کے انتقال پہ جو آپ نے روایت ڈالی ہے، میں چاہوں گا اس کا تھوڑا سا ذکر ہو. عباس بھائی آپ نے بڑا دکھتا ہوا سوال کر دیا مجھ سے، اور دکھتا ہوا بھی نہیں، میرے مغفرت کا
سوال بھی اسی میں مضمر ہے جی کہ میں نے لوگ زبانی کہتے ہیں کہ اہل بیت کی خوشی میں خوشی، جی ہاں غمی میں غمی، لیکن یہ بات زبانی ہے. اللہ لوگوں کو اس جملے کی اہمیت کو سمجھے اور اس پر اپنا دین پختہ کریں. جی جی مجھے میرے رب نے، میرے مولا کائنات نے، مجھے شہزادی کونین نے میرے دل میں یہ اپنی خواہش ایسی اتار دی ہاں کہ میں اپنے 32 برس کے نوجوان بیٹے کو دفنا کے آیا، ہاں اور اس کے بعد میں نے قبرستان میں بھی وہ جملہ کہا، اور جب دفنا کے گھر آیا تو میں نے کہا کہ آج رونا نہیں ہے، آج شہزادی کونین کے گھر میں عید ہے، بے شک خوشی ہے، آج شہزادیوں نے سوگ اتارا ہے. جی ہاں تو وہاں کس طرح سوگ اتارا گیا؟ میں نے اپنے گھر میں اس طرح سوگ اتارا کہ اپنے آنسو پوچھ لیے، گھر پہ لائٹنگ کرائی، کمال ہے. اور جناب سیدہ کونین کی محفل کا آغاز کیا، اور کہتا رہا کہ آج رونا نہیں ہے. کمال ہے ریان بھائی، یہ آپ کی ہمت، اور مولا آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے کہ آپ نے یہ جو روایت ڈالی یہ ایک تاریخی کیفیت ہے. میں اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کلام شاعر بس بزبان شاعر کچھ اشعار پیش فرمائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل شہزادی محمد کونین کے حضور عطا منقبت کے چند اشعار تمام عالم اسلام کی صحتیابی کے لیے عرض کر رہا ہوں. عطا نبی نے گڑ گڑا کر جب دعا کی تو رب نے سیدہ بیٹی عطا کی. کیا کہنے کیا کہنے. ہے جس کے نام سے منسوب آیت، وہ چادر ہے جناب سیدہ کی. سبحان اللہ وہ سبحان چادر ہے جناب سیدہ کی. واہ واہ. یہ خاتون جنا خاتون محشر، تو یوں جنت ہوئی اہل عزا کی. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو یوں جنت ہوئی اہل عزا کی. فرشتے ان کے در پر بھیک مانگے، کوئی حد ہی نہیں جود و سخا کی. کیا کہنے. اور علی کرتے ہیں حل ہر ایک کی مشکل، علی کرتے ہیں حل ہر ایک کی مشکل، مدد کرتی ہیں یہ مشکل کشا کی. کیا کہنے کیا کہنے. جب ان کی گود میں شبیر آئے تو قسمت جاگ اٹھی ہے کربلا کی. واہ واہ. تو قسمت جاگ اٹھی کربلا کی. وفا نے بھی وفا سیکھی انہی سے، بے شک. مگر دنیا نے ان سے کب وفا کی. اللہ حضور یہ دیکھیے، عطا. نہیں ہے شک وہ دوزخ میں جلیں گے، نہیں ہے شک وہ دوزخ میں جلیں گے. رہی ہے سیدہ جس سے بھی شاکی. کیا بات. اور حضور دلہن ایک دن تو جنت بھی بنی تھی، عروسی تھی جناب سیدہ کی. کیا کہنے کیا کہنے. حضور عرض کرتا ہوں جی کہ جہاں سے پنجتن کا نور، جہاں ہے پنجتن کا نور یکجا، جہاں ہے پنجتن کا نور یکجا، نہ کیوں تعظیم ہو ایسی ردا کی. کیا بات ہے کیا بات. اور ستارہ ان کی چوکھٹ پر اتر کر زیارت کر رہا ہے نقش پا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دعا جس قوم کی مانگی انہوں نے، دعا جس قوم کی مانگی انہوں نے، خوشا تاثیر ہیں ہم اس دعا کی. بے شک. اور یہاں وعدہ کیا بچوں سے اپنے، وہاں پوشاک جنت میں سلا کی. کیا کہنے. اور علی ہے آج مخدومہ، علی ہے تاج مخدومہ کے سر کا، کوئی دیکھے بلندی مرتضیٰ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ جس نے
فاطمہ کا دل دکھایا، رہا امت میں کب وہ مصطفیٰ کی، اور حضور نہ کیوں ہو انبیاء محو سماحت، یہ محفل ہے جناب سیدہ کی، یہ محفل ہے جناب سیدہ کی، مبرہ رجز سے وہ ہیں جبھی تو سند حق نے عطا کی انما کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے روٹیاں خیرات کی تھیں، جی ہاں، ملی بدلے میں آیت حلاتا کی، کیا کہنے، اور حضور لکھا قرآن میں کوثر کا سورہ، خدا نے اس طرح ان کی ثنا کی، چلو ریحان اس آب و ہوا میں، چلو ریحان اس آب و ہوا میں، جہاں خوشبو چھپی ہو کربلا کی، سبحان اللہ، چلو ریحان اس آب و ہوا میں، جہاں خوشبو بسی ہو کربلا کی، جہاں خوشبو بسی ہو کربلا کی، نبی نے گڑ گڑا کر جب دعا کی تو رب نے سیدہ بیٹی عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ریحان بھائی ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کو زندگی عطا فرمائیں، صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا۔ ناظرین کرام، ہم جناب ریحان اعظمی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے عید زہرہ کے حوالے سے، جو ہمارے ہاں سب سے بڑی عید تصور کی جاتی ہے۔ ہم جناب ریحان اعظمی صاحب کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عباس نقوی اور ہمارے معزز مہمان جناب ریحان اعظمی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شان قائم، شان قائم، شان قائم، سلطان جہاں توحید نشاں امید جہاں مولا، شان قائم، شان قائم، شان قائم، شان قائم، شان قائم، شان